پیارے دوستو، اگر کوئی شخص صبح اٹھنے کے بعد اسماء پاک یا علیمو اس کا ورد کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ شخص دن بھر تمام طرح کی پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، دکھ تکلیفوں سے محفوظ رہے گا۔ اس دن وہ جس بھی جائز مقصد، جائز مطلب کے لیے اپنے گھر سے نکلے گا، اس میں کامیاب ہو کر گھر واپس لوٹے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی مدد اس کو حاصل ہوگی۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے میں بالکل بھی کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے جان لیتے ہیں اس عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ پیارے دوستو، اس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس اسماء پاک کی تعریف بیان کی جائے تو دنیا جہان کے تمام طرح کے پیڑوں کی قلم بنا لی جائے اور دنیا جہان کے سمندر کی پانی کی روشنائی بنا لی جائے اور اس اسماء پاک کی تعریف بیان کی جائے تو یہ سب کچھ ناکافی رہے گا۔ اگر پریشان حال شخص، تنگ دست شخص، مصیبتوں میں گھرا ہوا شخص، دکھ تکلیفوں میں گھرا ہوا شخص صبح کا آغاز اس اسماء پاک کے ساتھ کر لیتا ہے تو وہ شخص دن بھر اور تمام طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے دکان میں برکت نہیں ہوتی، اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، وہ زندگی میں بہت محنت کیا کرتا ہے، بہت مال و دولت کماتا ہے، لیکن اس پیسے میں برکت نہیں ہوتی، یا پھر جیسے ہی وہ شخص اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے دشمن لگ جایا کرتے ہیں۔ دشمن اپنی دشمنی نکالنے کے لیے اس پر جادو ٹونا کر دیتے ہیں۔ نظر بد کا وہ شخص شکار ہو جاتا ہے، لوگ اپنی حسد رکھتے ہیں، اس کو تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کی یہ خواہش، یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ ان کے پاس مال و دولت ہو، ان کے رزق میں برکت ہو، ان کے پاس اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو۔ اس کے لیے وہ اپنی زندگی اچھی طریقے سے بسر کرنا چاہتے ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں، لیکن کچھ کاموں میں ان کو رکاوٹیں پیش آ جایا کرتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح کا آغاز اگر ان دو شرطوں کے ساتھ کوئی شخص اس عمل کو کر لیتا ہے، آغاز اس عمل سے کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شرط نمبر 1، نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ہر مسلمان مومن پر فرض ہے۔ شرط نمبر 2، آپ لوگ اپنے دلوں سے نفرتیں، کینے اور دشمنی ختم کرنے کے بعد ہی اس عمل کو کریں۔ اب جانتے ہیں عمل کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ یا تو آپ لوگ فجر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کریں، یا صبح اٹھنے کے بعد اس عمل کو کریں، یا گھر سے نکلتے وقت اس عمل کو کریں۔ جب اس عمل کو کریں تو سب سے پہلے آپ لوگ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جو بھی درود پاک آپ لوگوں کو یاد ہو پڑھ لیں، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد۔ جیسے ہی درود پاک پڑھ کر فارغ ہوں، اس کے فوراً بعد ہی 100 مرتبہ ان تینوں اسماء پاک کو ملا کر پڑھیں، یا الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا وہابو، یا علیمو، یا کریمو، 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 یا وہابو، یا علیمو، یا کریمو۔ 100 مرتبہ ان تینوں اسماء پاک کو ملا کر پڑھنے کے بعد آخر میں 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی عمل کو پورا کریں، عمل کو مکمل کریں، اس کے فوراً بعد ہی ایک تسبیح آپ لوگ توبہ استغفار کی پڑھیں۔ پیارے دوستو، توبہ استغفار کی فضیلت جتنی بھی بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ اگر کوئی شخص توبہ استغفار کی تسبیح کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیا کرتا ہے تو اس شخص کو کبھی بھی تنگ دستی اور محتاجی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی جگہ سے غیبی مدد کرے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو توبہ استغفار کی تسبیح آپ لوگ جیسے ہی پڑھ لیں، توبہ استغفار کی تسبیح کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ اگر چلتے پھرتے اس عمل کو کر رہے ہیں تو دل اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں۔ پیارے دوستو، اس عمل کو آپ لوگوں کو 3 دن تک روزانہ کرنے کا معمول بنانا ہوگا، یعنی تینوں دن آپ لوگوں کو صبح کے وقت ہی اس عمل کو کرنا ہوگا۔ تو پیارے دوستو، مجھے امید ہے
عمل کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو آپ لوگ اس عمل کو خود بھی کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی صبح میں 11:30 بجے ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔